عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد الشبر طوقه من 7 أراضين. یہاں بھی مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ ناحق اور ظلماً اپنے بھائی کا مال نہ کھاؤ، اس کی کسی چیز پر قبضہ نہ کرو، ورنہ یہ ظلم قیامت کے دن بڑا مہنگا پڑے گا۔ جس ظلم کی نشاندہی یہاں پر کی گئی وہ ہے کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا۔ یہ واقعات بہت ہوتے ہیں ہمارے معاشروں میں، لوگوں کے پلاٹوں کو، کھیتوں کو، جو طاقتور لوگ وہ ہضم کر جاتے ہیں اور قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کی وعید کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ظلم من الارض قید شبر، جو شخص ظلماً ایک بالشت اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کر لے، قید شبر، صرف ایک بالشت اپنے بھائی کی زمین پر ظلماً قبضہ کر لے، طوقہ من 7 اراضین، کل جب قیامت کا دن ہوگا وہ شخص اس طرح اٹھے گا کہ اس کی گردن میں 7 زمینوں کا قلادہ ہوگا، 7 زمین، اس کی گردن کو اتنا لمبا کر دیا جائے گا، اتنا لمبا کر دیا جائے گا اور اتنا موٹا کر دیا جائے گا کہ وہ 7 زمینیں اس کی گردن کا قلادہ بن جائے گی۔ یہ بوجھ اٹھا سکو گے، برداشت کر سکو گے؟ حالانکہ یہ ایک بالش زمین اور پوری کی پوری پراپرٹی ہضم کر دینا ظلماً، کیا اس کا وبال ہوگا اور کیا اس کا انجام ہوگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں جو مال ہے ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ظلماً نہ کھاؤ۔ جو ظلماً کھائے گا وہ مال نہیں کھا رہا بلکہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتار رہا، وہ مال نہیں کھا، اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ اتار رہا۔ 2 صحابہ کا ایک چیز میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتا ہے میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری۔ طے ہوا کہ اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں، وہ جا کر اپنا موقف پیش کرتے، دونوں نے کہا یا رسول اللہ یہ چیز ہماری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میں تم دونوں کا موقف سنوں گا، مجھے معلوم نہیں یہ چیز کس کی، موقف سنوں گا اور جس کی دلیل مجھے قوی لگے گی اس کے حق میں فیصلہ دے دوں گا، مگر ہو سکتا ہے وہ چیز اس کی نہ ہو۔ لعل بعضکم الحن بحجتی علی بعض، ممکن ہے ایک شخص چرب اللسان ہو اور اس کی زبان زیادہ جو ہے وہ اپنی بات پختگی سے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو اور دوسرا بیچارہ بولنے سے قاصر ہو، تو اس کی بات زیادہ قوی معلوم ہوگی، حالانکہ وہ چیز اس کی ہے۔ تو میں تو فیصلہ سنا دوں گا، لیکن یاد رکھو اگر وہ چیز تمہاری نہ ہوئی تو پھر وہ چیز کیا ہوگی؟ تمہارے پیٹ میں جہنم کی آگ جا رہی۔ یہ بات سن لو پہلے۔ اب چونکہ دونوں صحابی تھے، دونوں رو پڑے، آئے تھے یہ جھگڑا لے کر کہ یہ میری ہے اور وہ کہتا ہے میری۔ یہ حدیث سن کر اب دونوں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اس کی ہے اور وہ کہتا نہیں اس کی، وہ کہتا ہے اسے دے دو اور وہ کہتا ہے اسے دے دو۔ یہ صحابہ کا تقوی۔ لیکن ہم لوگ ظلماً اپنے موقف پر قائم رہتے ہیں، حالانکہ بڑی شدید وعید ہے۔ اب اس شخص کی سزا کا اندازہ کرو جس کی گردن اس قدر لمبی کر دی جائے کہ وہ گردن 7 زمینوں کا قلادہ بن جائے، والعیاذ باللہ۔ جی